عمر ابا کدھر ہیں؟ السلام علیکم. بس آ رہے ہوں گے. ٹھیک. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارا جو سفر تھا جو ہم نے شروع کیا عربی گرامر کے حوالے سے، اس میں جو بنیادی جو آپ کا کورس ہے اسم اور فعل کے حوالے سے، وہ آپ سمجھیں کہ وہ آپ کور کر چکے بنیادی جو. اب جو ہم چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اگر آپ کو وہ چیزیں نہ معلوم ہوں تو وہ آپ کے لیے سمجھنا یا اس کے اوپر کام کرنا آپ کے لیے کافی مشکل. اس میں صرف بیسکس جو کچھ چند چیزیں جیسے کچھ افعال کے حوالے سے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ ایک چھوٹی سی سمری آپ کو بتائی تھی کہ بیسک مادہ جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیوں آتی ہے، کب آتی ہے، اس میں ہم ضرور بات کریں گے. اسی طرح سے جس طرح سے ثلاثی مجرد ہے، اسی طرح سے ثلاثی مزید کی فی کے بھی کچھ باب ہیں جو ہم پڑھیں گے، جو تقریباً 8 باب ہیں تو 8 باب، لیکن ہم اس میں زیادہ تین بابوں میں زیادہ کریں گے جو بہت زیادہ سنبھال میں بنانے گے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ منصوبات ہیں چند ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کی مرضی ہوگی اور خواہش ہوگی تو پھر یہ ہے کہ ہم قرآن کی کچھ آیات کو یا کسی صورت کو لے کے سلسلہ شروع کریں گے، وہ جس طرح سے آپ لوگوں کا پلان ہو. میں نے آپ لوگوں کو ایک ورکنگ بھیجی تھی. بیسیکلی یہ ورکنگ اس طرح سے ہے کہ میں جب بھی واٹس ایپ میں کال کرتا ہوں، میں جب بھی اپنی گرامر کلاس کا جب کرتا ہوں تو جب اسم ختم ہو جاتا ہے تو اسم کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، فیل ختم ہو جاتا ہے تو فیل کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ کو بیسکلی وہ دونوں ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھیج دیے تھے. بس میں نے اس میں سے جو جملوں کے حوالے سے یا آیات کے حوالے سے تھا وہ پورشن میں نے نکال دیا تھا، اور اس کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو آپ اگر فل کر لیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیں تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ایک مینیول تیار ہو جائے. اور یہ 4 6 8 صفحات ہیں، یہ آپ کے پاس اگر موجود ہو، یہ کتنے 8 ہی صفحات تھے، میں کتنے تھے؟ 8 تھے. 8 یہ 8 صفحات اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ سمجھیں آپ کا ایک مینیول ہے، اور کوئی چیز آپ کسی جگہ پہ پھنسے کسی جگہ پہ ہو تو آپ فوراً اس کو ریفر کر سکتے. تو طارق صاحب آپ نے دیکھا اس کو؟ دیکھا تو ضرور ہے، دیکھنے میں تو پورا پڑھا. اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے پورے کا پورے کورس کا احاطہ کر دیا کہ آپ، اور چاہے اگر اوپن بک بھی ہو تو پڑھ کے آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں. انفارمیشن تو ساری ہے ظاہر ہے. ہاں آبجیکٹو یہ تھا، جیسے میں نے آپ سے کل آپ نے جب میسج کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ 2 کام کریں. ایک کام تو یہ کریں کہ پہلی اٹیمپٹ تو آپ کریں اپنی یادداشت سے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو کتنا کچھ کیا کس طرح سے یاد ہے. لیکن ایک آپ اپنے پاس اس کو فیئر بھی بنا لیں. آپ کو ایک آئیڈیا پتا چل گیا نا کہ تو وہ آپ ایک فیئر بھی بنا لیں. لیکن پہلا کام تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ یادداشت سے کیا جائے. تو یادداشت کریں. عابد صاحب آپ نے اپنی یادداشت چلائی؟ یادداشت چلائی، لیکن اوپن بک بھی میں نے کیا، ساتھ ساتھ ریفر کیا نوٹس کو بھی اور جو اپنے عامر صاحب کی کتاب کو بھی. اور میں تقریباً میں پہنچ گیا تھا وہاں پہ، پھر 6 صفحہ تو میں نے کر لیے تھے. یہ جو آپ کا سوال تھا نا 12 نمبر فعل کے حوالے سے، کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں فاعل مؤنث یا مذکر دونوں استعمال ہو سکتا ہے، یہاں پہ آ کے میں ڈگ گیا. میں نے کہا اس سوال ہی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ، پھر میں اس کے آگے نہیں بڑھا. تو آخری 2 پیج رہ گئے میرے، اور یہ والا سوال رہتا ہے 12واں سوال. طارق صاحب بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں فاعل جو ہے وہ مؤنث اور مذکر دونوں آ سکتا ہے. مطلب یہ تو بات طے ہو گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ فاعل آپ کا ظاہر ہوگا،
فائل آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی آپ نے اس کی جمل کی، کہ جس میں کہا تھا کہ کچھ عربک الفاظ میں ایسے ہیں کہ جس میں آپ مذکر اور مؤنث دونوں یوز کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھیں جمل اگر آپ نے کہہ دیا تو جمل تو غیر عاقل ہو گیا. دیٹ از ٹرو. غیر عاقل تو غیر عاقل کا تو ایک بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے. غیر عاقل کا تو بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے کہ غیر عاقل کی جب بھی جمع ہوگی تو یاد رکھیے اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا، صفت بھی واحد مؤنث آئے گی، خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، فعل بھی واحد مؤنث آئے گا. بس صفت میں ایک ایکسیپشن ہے، آپ واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو غیر عاقل کے حوالے سے تو بہت ہی اچھی طرح سے کلیئرٹی اپنے ذہن میں رکھ لیں. چاہے صفت ہو، چاہے اشارہ ہو، چاہے خبر ہو، چاہے فعل ہو، واحد مؤنث ہی آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں سوال یہ تھا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں فاعل مؤنث یا مذکر دونوں استعمال ہو سکتے. عمر، شیخ جی عمر، جی وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں فاعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا ہے؟ صورتیں مطلب قرآن کی صورتیں؟ نہیں صورتیں سے میری مراد ہے کون سی کنڈیشنز ہیں، کون سی سچویشن ایسی ہوگی جہاں پہ دونوں مذکر یا مؤنث آ سکتے ایسی ہوگی کہ جہاں فاعل میں نارملی کیا ہوتا ہے، آپ اگر فاعل جو ہے وہ اگر ظاہر ہو تو فعل کو آپ یا تو واحد مؤنث غائب لاتے ہیں پہلا واحد مذکر غائب لاتے ہیں پہلا صیغہ، یا واحد مؤنث غائب لاتے ہیں چوتھا صیغہ. اگر فاعل اگر مؤنث ہوتا تو مؤنث لاتے اور مذکر ہوتا تو مذکر لاتے، جی. irrespective کے فاعل واحد ہو مثنیٰ ہو کہ جمع ہو. یہاں سوال یہ ہے کہ کچھ ایسی سچویشن بھی ہیں جہاں آپ فاعل کو اگر چاہیں تو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں. تو وہ سچویشن کب ہے اور کس جگہ پر ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے یاد ہے پڑھا تھا یہ، لیکن اس وقت یاد نہیں آ رہا. پڑھایا تبھی تو بھیجا ہے. جی سر، ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر نعمان صاحب. میں نے السلام علیکم. مجھے جو سمجھ میں آیا اس میں جو یعنی آپ ہی پوچھ رہے ہیں نا کہ یعنی جو فعل ہوگا وہ مؤنث میں آ جائے گا. یہ سوال نمبر 12 ہم دیکھ رہے ہیں نعمان. دیکھیں یہ فیل جو ہے، دیکھیں نارملی کیا ہے ڈاکٹر صاحب، نارملی یہ ہے کہ کوئی بھی فیل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل اگر جو ہے وہ ضمیر ہو تو گردان چلتی ہے، لیکن فاعل اگر ظاہر ہو تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ فاعل آپ کا مؤنث ہے کہ مذکر. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جب فاعل بھی ظاہر ہو لیکن آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو مذکر بھی لا سکتے ہیں واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں. یعنی 1 اور 4 کا آپ کے پاس آپشن. پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر جی اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، عاقل کی جمع مکسر جیسے ہم نے ہو، پڑھا تھا. دو ہے نا، ایک غیر حقیقی مؤنث اگر ہو تو بھی. ہاں بس چار یہ چار آنسر قسمیں تھا. ہیں. تو عاقل کی جمع مکسر، یہ جواب ہے اس کا. ایک ہی سچویشن ہے. عاقل کی جمع مکسر ہے اور غیر حقیقی مؤنث ہے. یہ دو بنیادی ہیں، یہ دو بنیادی ہیں، کیونکہ ہم کوشش یہی کریں گے ہم اس کی بات کریں جو قرآن میں زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک آدھ ایگزامپل اور آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے، وہ ہم جب ایگزامپل آئے گی تبھی کریں گے. جو بنیادی ہے وہ ذہن میں رکھیں. آخر کی آپ جمع کہتے ہیں آخر کی جمع مؤنث جو مکسر، تو آپ ایگزامپل دے دیں ڈاکٹر صاحب. اس میں ہم نے ایک وہ کی تھی سورۃ الحجرات کی مثال کی تھی، قالت الاعراب آمنا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اعرابی جو ہے مذکر ہے، لیکن یہاں پہ قرآن میں قالت آیا ہے. اور سورہ یوسف کی ہم نے مثال کی تھی، وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز.
تو اس میں یہ تھا کہ نسوہ جو ہے یعنی عورتیں ہیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ فعل جو آیا وہ قال آیا. اور دوسرا آپ نے غیر حقیقی مؤنث میں کرایا تھا کہ شمس جو ہے وہ مؤنث ہے، لیکن وہ طلع الشمس بھی قرآن میں آیا ہے اور طلعت الشمس بھی آیا ہے، دونوں آئے. بالکل. بس یہ ایک سوال تھا. چلیں جی صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھی تھی یہ شیٹس؟ ہاں میں نے تو کی ہے نا، شیٹ کی بھی ہے. ماشاء اللہ. اس میں کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی اشکال؟ ہاں میرے اشکال جو ہیں وہ آپ تو ڈائریکٹ سوال نمبر 12 پہ پہنچ گیا. میں کہتا لائق کہ میرا ایک تو اشکال یہ تھا اس میں جو ہے نا لکھا ہے اس سوال کے حوالے سے فعل کو، سوال نمبر 7 ہے نا اس میں، اسی پیج جی کے اوپر جی اس میں ہے کہ فعل کو منفی کیسے بناتے ہیں، مثال سے وعدے کریں ماضی اور مضارع. جی ٹھیک ہے. ہلو جی 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 ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کتنے چلے گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب. عامر صاحب آواز آ رہی ہے؟ نہیں ممی آواز نہیں آ رہی مجھے بھی، شاید لائن پر بڑا کچھ. عمر آواز آ رہی ہے تمہیں؟ میرے خیال میں وہ نیٹ ورک کا ایشو. واپس آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ نہیں ان جی کی وہ آواز نہیں آ رہی. ان کا مسئلہ ہو گیا تھا، وہ ری جوائن کریں. چلے ٹھیک، آ جائیں گے. جی آ گئے میرے خیال میں. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں ہو اب تک میں لاگ ان نہیں ہو سکے. آ تو رہے لیکن ہلو ہاں جی ہلو جی 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 ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی سوری انور صاحب، میرا پتہ نہیں آواز آ رہی ہے میری اب؟ جی ہم آ رہی بالکل آ رہی ہے. ہے، بالکل آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا سوال نمبر 7 میں تھا نا کہ وہ فعل کو منفی کیسے بناتے ہیں، مثال سے واضح کریں. جی تو اچھا میں نے مضارع کا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ لا ہم لگا دیتے ہیں فعل سے پہلے نا. بالکل. تو ماضی میں بھی لا لگاتے ہیں؟ نہیں، ماضی میں ماں لگا. لگاتے ہیں نا، ماں لگاتے ہیں. صرف ماں لگاتا ہے نا، یعنی لا تو نہیں آئے صرف گا ماں. ماضی میں؟ دیکھیے نہیں ماں قانونی لگا. طور پہ آپ یہ سمجھیں، گرامیٹیکلی طور پہ ماضی میں ماں لگاتے ہیں اور مضارع میں لا لگاتے ہیں، لیکن یہ بعض دفعہ ماں اور لا دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کر دیتے ہیں. لیکن اصولی طور پہ، بنیادی طور پہ جو ہے یہ ماضی کے لیے ماں اور مضارع کے لیے لا. مضارع کے ساتھ بعض دفعہ ماں بھی آ جاتا ہے، تو پھر اس کو گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر مضارع کے ساتھ ماں آ جائے تو اس کا مطلب وہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. اچھا میں اگلا سوال بھی کر لوں یا اور کسی اور ساتھی نے؟ بھائی حافظ صاحب تو 80% کر چکے ہیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. طارق صاحب نے کہا انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیز صاحب تو خود اپنی کتاب لکھ رہے ہیں. اچھا پھر میں پتہ نہیں اس پہ سب کا وقت نہ ضائع کر رہا ہوں. نہیں صحیح ہے. آپ کے سوال پوچھنے سے کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے. ہاں جی بالکل، بہت پوچھیں ڈاکٹر صاحب. اچھا فعل مجہول بنانے کا دیکھیں، ماضی کا تو طریقہ ہے کہ فا کلمے پر پیش لگا دیتے ہیں اور عین کلمے پہ زیر لگا دیتے ہیں. یہ صحیح ہے نا یہ بات؟ صحیح ہے. اچھا اور جب فعل مضارع کو کرتے ہیں
تو اس کا اصول ہم کیا لکھیں گے؟ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو علامت مضارع ہے جیسے نہیں آپ کو میں نے وزن بتایا تھا، ماضی کا وزن وزن میں نے آپ کو بتایا تھا فعلا، فعلا، فعلا اور یفعلو، اور اس کا وزن میں نے آپ کو بتایا یفعل، یفعل. فعلا اور یفعل. اس میں لام کلمے کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے، عین کلمے پر فتح لگانا ہے، اور حالت جو علامت مضارع ہے پہ اس پہ پیش لگانا ہے، سمپل. یفعل، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر یہ سب کے ساتھ ایسے ہی آئے گا نا، یعنی غائب، حاضر، متکلم. سب کے ساتھ. اور یہ جواب تو صحیح ہے نا کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کیسے بدلیں گے؟ فاعل کو مقدم کر دیں گے. ہاں فائل نہیں، فائل کو مقدم نہ کریں، آپ کا فائل جو ہے نا وہ فیل سے پہلے آ جائے گا. اچھا فاعل فعل سے پہلے. مجھے تو اور کوئی سوال نہیں کرنا. نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی سوال؟ بھائی میرے آخری 2 پیج باقی ہیں، میں کل کروں گا انشاءاللہ، اس پہ اگر سوال ہوگا تو پوچھوں گا. ابھی تک تو بس میں وہ اس تمہارے سوال پہ آخری جو آخری والے 2 پیج ہوں گے نا، وہ جی دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کرا دیں گے. صحیح. دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو کرا دیں گے. ڈاکٹر صاحب نہیں میں انشاءاللہ میں کروں گا، بس تھوڑا ٹائم نہیں ملا، اس کے چکر میں رہ گیا ہوں، کل کر لوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پہلا سیدھا ہونا ہے اس کا. کیا لکھا ہے آپ نے؟ جیم ہاں لام، لام. نہیں سوری، جیم کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہاتھی والا ہاں اہدنس. سو جاہلا، باپ سین ہے، جاہلا، باپ سین ہے. سمیع یسمعو کے وزن پہ رکھے. نہیں یعنی یہ چار حرف ہیں یعنی. نہیں سین تو مادہ ہے، باب ہے. اچھا 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 اچھا. پہلا سیدھا ہونا کیا بنے گا؟ سین سے سمیع، جہیلا یجہلو، جہیلا یجہلو جہلن، نہ جاننا، نہ جاننا. آپ اس جہیلا سے جو ہے فعل ماضی معروف کی گردان کریں. میں آج آپ کے ساتھ جو ہے نا صرف کبیر کراتا ہوں آپ کو. اللہ خیر گردان کریں. ہوگی ہے جہیلا، جہیلا، جہیلو، جہیلت، جہیلتا، جہلنا، جہیلت، جہلتما، جہیلتا جہلتا، سوری، جہلتا، جہلتما، جہلتم، جہلتی، جی. جہلتما، جہلتنا، جی جہلتو، جہلنا. اب آپ اس کی جو ہے نا فعل ماضی مجہول کی گردان کریں. یہ ہوگی جہلا، جہلا، جہلو، جہلت، جہلتا، جہلنا، جہلتا، جہلتما، جہلتم، جہلتی، جہلتما، جہلتنا، جہلتو، جہلنا. اب آپ اس کی فعل مضارع معروف کی گردان کریں. یہ ہوگی یجہلو، یجہلو، یجہلا، یجہلو، نہیں یجہلو یجہلانی. یجہلونا، سوری، یجہلو، یجہلانی، یجہلونا. پھر ہوگی تجہلو، تجہلانی، یجہلنا، یجہلنا. یجہلنا. پھر تجہلو، تجہلانی، تجہلونا. پھر تجہلینا، تجہلانی، تجہلنا. اور پھر اجہلو، نجہلو. نجہلو.
اب آپ اس کی فعل مضارع مجہول کی گردان کریں. یہ ہوگی یجھلو، یجھلانی، یجھلونا، تجھلو، تجھلانی، یجھلنا، یجھلنا، تجھلو، تجھلانی، تجھلونا، پھر تجھلینا، تجھلانی، تجھلنا، اور اجھلو، نجھلو. اب آپ فعل ماضی نفی کی گردان کریں. فعل ماضی نفی کی گردان کروں. نفی کا مطلب ہے یعنی لا لا دوں. فعل ماضی ماں. اچھا ما لا دوں، تو یہ ہوگا ما جہلا، ماں ما جہیلا. جہل، سوری ہاں معروف کر دیے. ما جہلا، ما جہلا، ما جہلو، ما جہلت، ما جہلتا، ما جہلنا، ما جہلتا، ما جہلتما، ما جہلتم، ما جہلتی، ما جہلتما، ما جہلتن، ما جہلتو، ما جہلن، ماں جہل تو. ما جہلتو، ما جہلنا. فعل ماضی نفی مجہول کی گردان کریں. ما جہلا، ما جہلا، ما جہلو، ما جہلت، ما جہلتا، ما جہلنا، ما جہلتو، نہیں ما جہلتا، سوری ما جہلتا، ما جہلتما، ما جہلتم، ما جہلتی، ما جہلتما، ما جہلتن، ما اجھلو، ما نجھلو، نہیں ما جہلتو، سوری ما جہلتو، ما جہلنا. جی اب آپ فعل مضارع یار میں نفی معروف کی گردان کریں. گھوم جاؤں گا میں خود بھی. آپ کیا پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. نہیں آپ بہت سارے لوگ پکڑ لیں. ہم سن کے گھوم گئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں. کریں اب کیا کروں؟ سوری. فعل مضارع نفی معروف. اچھا تو لا یجھلو، نہیں جہیلا چلو صحیح ہے. یجھلو، ہاں. لا یجھلو، لا یجھلانی، لا یجھلونا، لا تجھلو، لا تجھلانی، لا تجھلون، لا صحیح. یجھلنا، پھر لا تجھلو، لا تجھلانی، لا تجھلونا، لا تجھلینا، لا تجھلانی، لا تجھلنا، لا اجھلو، لا نجھلو. زبردست. اب آپ جو ہے نا فعل مضارع نفی مجہول کی کریں سر. لا یجھلو، لا یجھلانی، لا یجھلونا، لا تجھلو، لا تجھلانی، نہیں تجھلو، لا لا تجھلو، لا تجھلو یفعلو کے اوپر ہے. لا تجھلو. لا تجھلو، لا تجھلو، لا تجھلانی، لا یجھلنا، لا پھر لا تجھلو، لا تجھلانی، لا تجھلونا، پھر لا تجھلینا، لا تجھلانی، لا تجھلنا، لا تجھل. اور لا تجھلنا، سوری لا تجھلنا، پھر لا اجھلو، لا نجھلو. زبردست. اب آپ فعل نفی
جہد کی کریں. فعل نفی جہد پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے نہیں پتا. نو بھی کرنا پڑتا. فعل نفی جہد کا مطلب ہے کہ لم کے ساتھ کریں. اچھا لم. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لم کرتا کیا ہے. لم جو ہے وہ اخف کر دیتا ہے نا. اخف کرتا ہے. اب آپ اور آپ کو پتا ہے لم اگر آئے گا اخف کرے گا تو کون سے سیغے چلیں گے؟ کون سے سیخے؟ وہ ماضی کے چلیں گے مضارع؟ لم نجعل نہیں، مضارع کے چلے گا نا. مضارع. اب آپ کریں فعل نفی معنی جہد. میں وہ ماضی کر دے گا لیکن ویسے مضارع کا چلے گا. بالکل کریں جی. تو لم یجہل، لم یجہلا، لم یجہلو، لم تجہل، لم تجہلا، لم 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 یجہلنا. جی ٹھیک ہے، یہ تو نون تانیث ہے نا اس میں. ہاں بالکل صحیح ہے. صحیح کیا صحیح کیا. پھر لم تجہل، لم تجہلا، لم تجہلو، پھر لم تجہلی، لم تجہلا، اور لم تجہلی، لم تجہلنا، تجہلنا. تجہلنا، لم تجہلنا، اور لم اجہل، اور لم نجہل. جی اب آپ فعل تاکید جہد کریں. یہ کون سی ہوگی؟ فعل تاکید جہد کون سی ہوگی؟ یہ بھی لن مضارع کی. ہوگی. یہ بھی مضارع لن ہے. اچھا لن. ابھی دیکھیں میں آپ کو اب آپ کو دیکھیں فرق بھی ملے گا جب آپ گرامر میں جائیں گے نا. گرامر کی کتابوں میں فعل نفی اس کا مطلب سیدھا سیدھا فعل نفی ماضی پہ بھی آ سکتا ہے مضارع پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن جب فعل نفی جہد کہا جائے گا، فعل نفی جہد جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب لم آئے گا، صرف مضارع کے ساتھ آئے گا. اور کیونکہ لم کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی پیدا کرتا ہے نا. جی. اور لن کیا کرتا ہے؟ یہ جو یہ ہے یہ بھی تاکید کے ساتھ مستقبل میں لے جاتا ہے. نفی یہ بھی پیدا جی. کرتا ہے لیکن فرق ہے دونوں میں. اب لن کے ساتھ کریں ذرا سا. لن یجہلا، لن یجہلا. نہیں ہاں یہ منصوب ہو جائے گا نا. لن یجہلا، لن یجہلا، لن یجہلو. پھر یہ ذرا بتا دیں لن، آپ نے لن کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ وہ نون جب یا آ گیا نا، حروف ادغام آ گیا. جی تو یہ کون سا قانون کہلاتا ہے؟ قانون کون سے تھوڑی کراتا سی تجویز بھی ہو جائے گی نا. ہے؟ اس کو حروف ادغام ما غنہ کہتے ہیں، ہمیں بس اتنا پتہ ہے. یہ قانون آتا ہے یرملون کا. ہاں یرملون، ہاں وہ ٹھیک ہے بھائی. یرملون جو یرملون آتا 5 ہے. حروف ہیں، ہاں 6 لفظ 5 ہوگا نا حروف ہیں یرملون میں. یرملون. تو ہاں اس سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آئے تو اس کو ادغام کر دیتا ہے. عام کر دیں. جی سر پڑھیں. اس میں 2 ہوتے ہیں ما غنہ اور 4 میرے خیال میں ما غنہ اور 2 بغیر غنہ کے ہیں نا. یہ نہیں یہ غنہ ہوگا. لام اور را جو ہے بغیر غنے کے، باقی سب غنے کے. جی کریں جی کمپلیٹ کریں. اس کے بعد ہوگا لن، لن تجھلا، لن تجھلا، لن یجھلنا. جی لن تجھلا، جی پھر لن تجھلا، لن تجھلو، پھر لن تجھلی، نہیں ہاں لن تجھلی، اور لن تجھلا، اور لن لن تجھلنا، جی لن تجھلنا، اور پھر لن اجھلا، اور لن نجھلا. جی اب آپ کریں سر لام تاکید بنون ثقیلہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں پھنسا دیا آج. میں سوچ رہا ہوں میں چھٹی کر لیتا. یہ طارق صاحب اچھا آپ کی یہ تیاری پکڑے، میں اگلا آپ سے کراؤں گا.
मैं इधर नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं चला गया हूँ यहाँ से। मैं क्लास में चला गया क्या हूँ, फरमाया आपने? मैं क्लास में चला गया हूँ। ये कर हमें देता लगता है हमें ताकीद सबको कानून सकीला हूँ, ये डॉक्टर साहब को ड्रॉप छोड़ आउट देंगे, करना कर चाहिए। देता हूँ। ये कराने का मकसद क्या है? दो चीजें हैं। आपको एक इससे फायदा ये हो रहा है, आज तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये कहलाती है सरफे कबीर। सरफे सगीर में तो एक एक दो दो सीगे होते हैं, ये सरफे कबीर है जिसमें पूरी पूरी गर्दान होती है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये है क्या और इसके आगे चलता किस तरह से, और एक आपकी थोड़ी सी याद दहानी भी हो जाएगी। तो सर करें नाम ताकीद बानून सकीले, थोड़ी मुश्किल पड़ जाएगी आपके लिए, इन करें मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तो पहला तो होगा लयजहलन्ना। लयजहलन्ना, हाँ, वो आसान वाले कर ले पहले, इस तरफ जो एक तरह के सीगे थे। मैंने तो जैसा आपको है, पहले ही कहा आपके ऊपर है, करें इस तरह से कर ले, ये आसान है, करें करें। तो लयजहलन्ना, लयजहलन्ना, लतजहलन्ना, और फिर लतजहलन्ना, फिर लतजहलिन्ना। लतजहलन्ना, देखिए अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं ना, अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं तो फिर कोशिश ये करें आप हटा दूँ, अब इसको हटा देता हूँ। कि फिर उसको बाद में करें। फिर उसका ठीक है, तरीकेकार ये है कि पहले पहले वाले सारे सीगे कर लेना, लाम कलमे वाले। ठीक है। तो आप उस सूरत में अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी गर्दान इस तरह से होनी चाहिए, लयजहलन्ना, लतजहलन्ना, लतजहलन्ना, लअजहलन्ना, लनजहलन्ना। ये आपने सारे लाम सीगे वाले कर लिए। अब आप कर लें मुसन्ना के, लयजहलानी, लतजहलानी, लतजहलानी, लतजहलानी। बाकी क्या आप करने चले? अच्छा, जमा में होगा लयजहलुन्ना, हाँ, लयजहलुन्ना, और फिर फिर क्या होगा, लयज मुअन्नस का क्या होगा मुझे नहीं याद। अब मोनस का क्या होगा? तो देखिए मोनस का ये होगा कि मोनस की नून हट नहीं सकती, जी मोनस की नून तो नहीं हट सकती ना सर। जी। तो लयजहलन्ना तो ऐसे ही रहेगा। अब ताकीद देनी है तो क्या करेंगे, वही चीज ले आएंगे जो मुसन्ना में आपने की है। तो ये इसका सीगा, फिर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, लयजहलनानी, इसको इस तरह से लिखेंगे आप। अच्छा, लयजहलनानी, यहाँ पे दिखाया तो था यार अभी तक, लयजहलनानी, हाँ लयजहलनानी। ये इस तरह से आएगा। फिर होगा तो फिर लतजहलुन्ना, सही है। लतजहलुन्ना, और फिर क्या होगा, लतफअलनानी, लतजहलनानी। हाँ, इसी तरह से बन जाएगा ना, ये लयज था वो लतज हो जाएगा। हाँ, लतजहलनानी। जी। अब वाहिद मोनस का सीगा रह गया, वाहिद मोनस हाजिर का सीगा रह गया, होगा लतजहलीना, पता नहीं। लतजहलिन्ना। अब ये लाम ताकीद बानून सकीला था सर, अब ये लाम ताकीद बानून सकीला मजहूल करें। यार अब अनवर साहब भूख लग जाएगी यार, अब बस कर दे। नहीं नहीं, अभी तो मैंने कराया, अभी तो बाकी में है। अभी कितनी बाकी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी गर्दान करनी है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9, 10 गर्दानें और करनी है। यार आप में से किसी को याद हो तो वो कौन साहब थे हमारे लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, उनकी एक क्लिप थी गर्दान की। लेकिन वो अपना सलीम भाई वो सरफे सगीर है, पे सगीर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भी जो है ना, तो वो जरा एक दो बार ठीक है ना। वही मैंने आपको याद है डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा जो दरअसल निजामी का कोर्स है ना, उसके अंदर पहले 2 साल सिर्फ 1.5 साल सिर्फ गर्दान कराते, एक एक सीगे की उनके पास गर्दान है। इसीलिए तो जब वो कुरान मजीद से आपको बात करते हैं तो वो एक कोई सीगा उसको बता दें, वो सीगे से जो है ना तकरीबन 34 गर्दानें बनती है टोटल, तो वो आपको 34 के 34 सीगे करा देगा।
یعنی میں تو آپ کو صرف چند کراؤں گا، اس میں تو میں اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم ظرف، یہ ساری چیزیں تو میں آپ سے اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. تو کرنے کی ہمت ہے، اگر نہیں ہے تو کسی اور سے میں آگے ایک حصہ کرا لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک اور کر لیتا ہوں مجہول، پھر آپ یہ والی آپ کر لیں، نام تاکید بانون ثقیلہ مجہول. میں سبھی صاحب بھاگ رہے ہو، باقی سب سو رہے ہوں. نہیں آپ یہ والی کر دیں مجہول، اس کے بعد اگلے والی حصہ جو ہے نا میں طارق صاحب سے کراتا ہوں. طارق صاحب تو چلے گئے باہر ابھی کسی کام سے. چلو طارق صاحب نے عزیز صاحب سے کرا لیں گے، پھر عابد صاحب سے کرا لیں گے، جو بھی والنٹیئر کرنا چاہے. لیجہلن، لتجہلن، لتجہلن، لأجہلن، لنجہلن. جی یہ تو پہلے وہ صیغے ہو گئے. پھر مثنیٰ میں ہوگا لیجہلانی، لتجہلانی، لتجہلانی، لتجہلانی. اور پھر جمع میں ہوگا لیجہلن اور لتجہلن. اور مؤنث میں ہوگا لیجہلنانی اور لتجہلنانی. اور اس میں ہوگا مؤنث واحد میں لتجہلین، لتجہلن. ٹھیک ہے، زبردست زبردست، ماشاء اللہ. مزہ آیا؟ جی مزہ تو آیا بہت. اللہ کرے آگے بھی کچھ یاد عابد صاحب آگے کا کریں گے آپ؟ انور صاحب کہہ رہے تھے عزیز صاحب سے کروائیں گے، آپ مجھے چھوڑیں اس میں. عزیز صاحب چلو آپ میں کریں گے؟ کر لیتے ٹرائی. چلے آپ اس کے بعد کریں فعل امر. اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں، کلاس میں جو نیا سبجیکٹ کو کریں گے. فعل امر اس میں اگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اس معروف. میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا کلاس کر لیتے ہیں. چلے میں ٹرائی کرتا ہوں. فعل امر اس میں معروف، فعل امر معروف، حاضر معروف. اجہل، فعل امر جو ہے نا سر جی وہ ہوگا ہی معروف. جی جی بس وہی. اجہل، اجہلا، اجہلو، اجہلی، اجہلا. ایک رہ گیا اجہل، اجہلنا. اجہلنا. سر جی لام امر کریں. لے، لے اجہل، لے اجہلا، لے اجہلو، لے اجہل، لے اجہلا. لے تجہل، لے تجہلا، لے یجہلن، جی لے اجہل، لے نجہل. سر جی لام امر مجہول کریں گے. جی ٹرائی کرتے ہیں. لے تجہل، لے تجہلا، لے تجہلو. دوبارہ کریں. لام امر مجہول کہہ رہا ہوں آپ سے. جی لے تجہل، لیجہل. اچھا لیجہل، لیجہلا، لیجہلو، لتجہل، لتجہلا، لتجہلو، لتجہلنا. لتجہلن، لتجہلا، لتجہلی. یہ آگے پیچھے ہو گئے. لتجہلی، لتجہلا. واحد کے سیغے کریں. جی واحد کے سیغے کریں. متکلم کے سیغے کریں. متکلم کے صیغے اس میں مجہول میں آتے ہیں. بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے. لے اجہل، لے نجہل.
اجہل نہیں نجہل. امر حاضر فعل امر حاضر جی نون ثقیلہ کے ساتھ کریں. اجہل اجہلن اجہلن اجہلانی صحیح. اجہلن جی اجہلن جی اجہلانی. صحیح. ایک منٹ ایک اور ہے. اجہلنانی. اجہلنانی. سر ایسا کریں فعل نہیں کریں. فعل لا تجہل صحیح. لا تجہلا لا تجہلو لا تجہلی جی لا تجہلا لا تجہلنا. لا تجہلنا. فعل نہیں معروف مجہول کریں. لا تجہل لا تجہلا لا تجہلو لا تجہلی لا تجہلا لا تجہلنا. لا تجہلنا. تو دیکھیں سر کتنی یہاں پہ گردانے کی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 گردانے کی 14 صیغے ہوتے ہیں. کتنے جملہ فعلیہ بنائے آپ نے ذرا عابد صاحب بتائیے. کتنے جملہ فعلیہ؟ 18 ٹائمز 14 کتنے ہو جائیں گے؟ 180 تو ایک ہو گئے. اور 72 250 ہو گئے ہوں گے. یہ 250 جملے بنائے آپ نے سر جی. غور کیا. خیر برحال صرف آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ ہماری ویسے اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تمام صیغے جو ہے نا آپ کو قرآن مجید میں کچھ ایک بات کو چھوڑ کے تمام کے تمام آپ کو ملتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس اس میں ملتے ہیں. لیکن یہ کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے صیغے کی پہچان بڑی آسان ہو جاتی ہے. مطلب آپ کو جب یہ گردان 2-4 میں کریں، اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو کچھ مادے بھیج دیتا ہوں، تو اگر آپ ان کی گردان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، خود ہی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا یہ لفظ چڑھ جائیں گے، اور پھر آپ کے لیے کبھی بھی جب صیغہ آتا ہے نا تو آپ کو اس کو پہچاننے میں بھی اور آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے. یعنی لم آئے گا تو آپ کہیں گے فعل نفی جہت ہے، اگر تاکید آئے گا لن آئے گا تو یہ سمجھ لیں گے. اسی طرح سے دوسری چیزوں میں سمجھیں گے. میں اس کی تصویر بھیج دیتا ہوں. شکیل صاحب ہے نہیں ہے؟ نام تو آیا شکیل صاحب موجود؟ جی جی موجود ہے موجود ہے نا. مزہ آیا شکیل صاحب؟ جی جی. چلیں باؤنسر مختصر سی ہے انشاءاللہ تعالی، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا ہم نے فعل کو زمانے کے حوالے سے ہمارے سامنے فعل کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے، فعل ماضی اور فعل مضارع. پھر ہمارے پاس مفعول کے حوالے سے 2 قسم کے فعل آتے ہیں. ایسے فعل جو صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں اس کو ہم لازم فعل کہتے ہیں. ایسے فعل جو مفعول کے محتاج ہوتے ہیں اس کو ہم متعدی فعل کہتے ہیں. پھر فاعل کے حوالے سے ہمارے پاس فعل کی 2 اقسام آئیں. فاعل جب مذکور ہوتا ہے اس کو معروف کہتے ہیں، فاعل جب مذکور نہیں ہوتا اس کو مجہول کہتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم جو نئی چیز کرنے جا رہے ہیں وہ مادے کے حوالے سے جا رہے ہیں، اور مادے کے حوالے سے ہمارے سامنے 2 اقسام آ گئی تھی، ایک صحیح افعال، ایک غیر صحیح افعال. غیر صحیح افعال ان کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی مخصوص حرف آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے مادے میں تبدیلی ہو جاتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ ایک سمری آپ لوگوں کو لکھ کے دی تھی. آج ہم اس میں سب سے پہلی چیز کو کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں محمود.
محموس کس غیر صحیح افعال کو کہتے ہیں؟ ان غیر صحیح افعال کو کہتے ہیں جس کے مادے کے اندر حمزہ آ جائے. جس کے مادے میں حمزہ آ جائے اس کو محموس کہتے ہیں. یہ حمزہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں حمزہ کاف اور لام. یہ جو ہے عین کلمے میں بھی آ سکتا ہے، جیسے میں آپ سے کہوں سین حمزہ اور لام. اور یہ جو ہے لام کلمے میں بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ قاف را اور حمزہ. تو ایک پوائنٹ تو پہلے یہ یاد رکھیں بنیادی طور پہ کہ محموس میں تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب محموس فا کلمے میں ہوتا ہے. محموس میں تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب یہ فا کلمے میں بھی ہوتا ہے. عین کلمے میں اور لام کلمے میں ہو تو تبدیلی نہیں آتی. اور ایک بات اور اچھی طرح سے یاد کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے ابھی تک صرف ثلاثی مجرد پڑھا ہے. تو ابھی ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ابواب کے حساب سے کر رہے ہیں. ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں کون کون سے؟ 6 ابواب ہیں. نصرہ، جس کو ہم نصرہ ینصرو کہتے ہیں، ضربہ یضربو، فتح یفتحو، وہ جو 6 ہیں یہ وہ ثلاثی مجرد کے باب کہلاتے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں تو پہلی چیز محموز اس کو کہتے ہیں کہ جب مادے میں حمزہ آ جائے کسی کلمے میں. یہ حمزہ فا کلمے میں بھی آ سکتا ہے، یہ عین کلمے میں بھی آ سکتا ہے جس طرح سے یہاں آیا ہے، یا یہ لام کلمے میں بھی آ سکتا ہے جیسے یہاں فا کلمے میں آیا، یہاں عین کلمے میں آیا، یہاں لام کلمے میں. تبدیلی صرف اس وقت آئے گی جب حمزہ فا کلمے میں آئے گا. حمزہ فا کلمے میں آئے گا تب تبدیلی آئے گی. اسی مادے کو لے لیتے ہیں ہم، حمزہ کاف لام. اس کا باب جو ہے وہ ہے نون. حمزہ کاف لام باب ہے نون. اس کی اگر آپ گردان کرنا چاہیں تو کیا گردان کریں گے؟ عابد صاحب اس کی بلکہ عابد صاحب چھوڑے، عمر صاحب، عمر موجود؟ عمر ذرا گردان کریں. آپ گردان آہستہ آہستہ کریں، میں لکھتا ہوں. اس کی اکلت، ہاں کریں. اکلا، اکلا اکلا، لکھ لیتا ہوں نا. اکلا اکلا، اکلو، اکلو، کلو، اکلتو، ہاں سوری اکلتو، اکلت، اکلت، اکلتا، اکلتا، اکلنا. اکلنا. پھر اکلتا، اکلتا، اکلتما، اکلتما، اکلتم. اکلتم. اکلتی، 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 اکلتما، اکلتن. اکلتن. پھر اکلتو، اکلتو، اکلنا. اکلنا. کیا چیز نوٹ کیا آپ نے؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی کوئی آئی؟ نہیں، مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. کوئی تبدیلی. تو آپ کو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ تبدیلی میں نے آپ سے کہا کہ محموز میں آتی ہے. محموز میں تبدیلی کب آتی ہے؟ جب فا کلمہ میں ہو. ٹھیک ہے، لیکن فا کلمہ میں آتی ہے لیکن تبدیلی نہیں آئی ہے.
اس کا ایک مطلب یہ بھی سمجھ لیں کہ معموز میں با کلمے میں تبدیلی آتی ہے لیکن ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں. ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی, جی ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آتی. اس کے مضارع کی گردان کریں. اس کی ہوگی عقل تو ایک بار نہیں پھر مضارع کی یاد نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. عزیز صاحب آپ کریں. ارے ابھی تیرے ابا نے اتنی گردانے کی مضارع میں یار. صحیح ہے. اس کا اکلا یاکلو. اکلا یاکلو. اکلا یاکلو کون سا ہے؟ تیرے نہیں اس کا مضارع کی گردان کریں. نہیں یہ جو اکلا ہے یاکلو. اکلا کی تو کر چکا ہے نا وہ. نہیں یاکلو. ماضی کی تو گردان. یاکلو. یاکلو بولے آگے. یاکلانی. یاکلانی. یاکلون. یاکلون. آگے. تاکلو. تاکلو. تاکلانی. تاکلانی. تاکلون. تاکلنا. دوبارہ کریں. دوبارہ. تاکلو. تاکلانی. تاکلنا. نہ 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 نہ. یاکلنا. او یاکلنا. جی صحیح ہے. پھر تاکلو. تاکلو. اچھا اس کو تھوڑا جھٹکا دیتے ہیں. یہ امزی کی وجہ سے. ہاں تاکلو. جی تاکلو. تاکلانی. تاکلانی. تاکلون. 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 پھر جی. تاکلین. تاکلین. تاکلانی. تاکلانی. جی تاکلن. نہیں تاکلانی. تاکلنا. اچھا تاکلنا. تاکلنا. صحیح ہے. جی اس کا مجھے 9واں صیغہ یاد ذہن سے نکل گئے. 13واں صیغہ افعلو. ہاں افعلو. اکلو. ٹھیک ہے. اور ناکلو. ناکلو. حاضر کا مؤنث بھی تو رہ گیا. حاضر کا صیغہ نہیں سارے ہو گئے نا مؤنث ہے. سر. یاکلو. یاکلانی. یاکلونا. تاکلو. تاکلانی. یاکلنا. تاکلو. تاکلانی. تاکلونا. تاکلینا. تاکلانی. تاکلنا. ناکلو. میں نے واحد متکلم کا صیغہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. میں نے 13 صیغے آپ کے سامنے پڑھے. اس 13 صیغے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی آپ بولیں گے یار حمزہ صاحب آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا, تبدیلی تو کہیں بھی نہیں ہے. ماضی کے کسی صیغے میں تبدیلی نہیں آئی. مضارع کے 13 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں. تبدیلی کسی صیغے میں آئی ہے, صرف ایک صیغے میں تبدیلی آتی ہے. اکلو. میں آپ کو ڈائریکٹ لے کے نہیں جانا چاہ رہا تھا, اور وہ ایک صیغہ کون سا؟ وہ ہے واحد متکلم کا صیغہ.
تبدیلی صرف اور صرف معموز میں آتی ہے جب معموز کے اندر حمزہ فا کلمے میں ہو، اور فا کلمے میں بھی تبدیلی ماضی میں نہیں آتی ہے، مضارع کے 13 صیغوں میں نہیں آتی ہے، صرف ایک صیغے میں آتی ہے. کون سے صیغے میں آتی ہے؟ وہ آتی ہے واحد متکلم. One second, I see this there. اب واحد متکلم کا جو صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغے میں آتی ہے. یہ تبدیلی کب آتی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں ہمیشہ. معموز میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں. معموز میں ثلاثی مجرد میں معموز میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اور دو حمزہ ثلاثی مجرد کے اندر صرف اور صرف ایک ہی صیغے میں آ سکتے ہیں. اور وہ صیغہ کون سا ہوتا ہے سب؟ وہ صیغہ ہوتا ہے افعل. تو تبدیلی صرف اور صرف 13ویں صیغے میں آتی ہے. معموز میں تبدیلی آتی ہے اس وقت جب معموز کے اندر حمزہ فا کلمے میں ہو، اور تبدیلی صرف اور صرف ایک صیغے میں آتی ہے، وہ بھی مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں آتی ہے. تو تبدیلی کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں. جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تب ہمیشہ یاد رکھیں تبدیلی آتی ہے. اور دو حمزہ صرف اور صرف ایک ہی صیغہ ایسا ہے، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع، جس میں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ ہے واحد متکلم کا صیغہ، فعل مضارع واحد متکلم. اب فعل مضارع واحد متکلم یہ اگر اوریجنل صیغہ افعل کے وزن کے اوپر اگر میں اس مادے کو ڈالوں تو یہ کیا مادہ بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا الف. تو صیغے کا تھا، حمزہ آ گیا اس کا، فا کلمے میں حمزہ آ گیا جو کہ ساکن ہے. ٹھیک ہے جی. کاف کلمہ آ گیا جی، پیش دو حمزے اکٹھے ہو گئے سر جی. تبدیلی اس وقت آئے گی طارق صاحب جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں گے. اور تبدیلی کیا آئے گی وہ نوٹ کریں. تبدیلی یہ آئے گی کہ جب بھی دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح سے، جب بھی دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح سے کہ جس میں پہلا والا متحرک ہو اور دوسرا والا ساکن ہو. پہلا والا متحرک ہے، دوسرا والا ساکن ہے، تو تبدیلی آئے گی. اور تبدیلی کیا آئے گی کہ جو ساکن جو متحرک حمزہ ہے، ساکن حمزہ، یہ جو متحرک حمزہ ہے اس کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. طارق صاحب میں نے کیا کہا آپ سے؟ تبدیلی کب آئے گی؟ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اور دو حمزہ اکٹھا اس طرح سے ہو جائیں کہ پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. تو کیا کرتے ہیں کہ جو ساکن حمزہ ہوتا ہے اس کو متحرک حمزہ کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں. طارق صاحب بتائیے، دہرائیے میں نے کیا کہا. دو حمزہ اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت تبدیلی آتی ہے. اس کی صورت میں پہلا جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے حمزہ اور دوسرا ساکن ہوتا ہے. اور جو ساکن حمزہ ہے وہ متحرک حمزے کے مواقف اس کا حرف تبدیل کر دیتے ہیں. نہیں تھوڑا چینج کریں. ساکن حمزہ جو متحرک حمزہ کی حرکت ہوتی ہے، متحرک حمزہ کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. متحرک حمزے کی حرکت کیا ہے؟ متحرک کی زبر ہے نا، پتہ زبر ہے. زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زبر کی دوستی زیر کے ساتھ ہے. الف الف کے ساتھ ہے. زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے طارق صاحب؟ الف کے ساتھ. الف کے ساتھ ہے.
زیر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ یا کے ساتھ. یا کے ساتھ. اور پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ پیش واو کے ساتھ. واو کے ساتھ. اوکے. واو کے ساتھ. یہ یاد رکھیں آپ ذہن میں. بیسکلی حمزہ کو ایک طرح سے سمجھے کرسی چاہیے ہوتی ہے بیٹھنے کی. تو فتح کی دوستی ہے الف کے ساتھ, زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ, اور پیش کی دوستی ہے واو کے ساتھ. تو میں نے آپ سے کہا کہ جو ساکن حمزہ ہوگا وہ جو متحرک حمزہ کی جو حرکت ہوگی اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. تو پیچھے حرکت کیا تھی؟ فتح تھی. جی. حمزہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ تو پھر اس حمزہ کو کس میں تبدیل ہو جائے گا طارق صاحب؟ الف میں. الف میں تبدیل ہو جائے گا. جب یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کی شکل ہو جائے گی کچھ اس طرح سے. تو میں لال سے اس کی شکل اب اس طرح سے ہوگی. اب آپ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ طارق صاحب میں آپ سے کہوں با زبر الف, با زبر الف, با. تا زبر الف, تا. تا. سا زبر الف, فا. تا. الف زبر الف, آ. کیسے آ؟ جی. کھڑی زبر. کھڑی زبر. اب اس کی شکل کیا ہو جائے گی؟ یہ چینج ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا آکولو. اب آپ نے دیکھا ہے جو آپ کو قرآن مجید میں جو افعال ملتے ہیں جس کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے, بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کھڑی زبر آئی کیوں ہے. ثلاثی مجرد میں تو بہت کم استعمال ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کو دوسرے مزید چیز میں جائیں گے تو وہاں آپ کو چینجز زیادہ ملیں گے. تو کیا بن جائے گا؟ آکولو. اگر پیچھے حرکت کسی وجہ سے مثال کے طور پر اگر زیر ہوتی تو کیا بن جاتا؟ پھر ای آ جانا چاہیے. ایکول. اگر پیچھے پیش ہوتی تو کیا بن جاتا؟ اوکل. اوکل. تو ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح سے کہ محموز میں تبدیلی کب آتی ہے سر جی؟ محموز میں تبدیلی آتی ہے جب فا کلمہ کے اندر حمزہ ہو. تبدیلی صرف اور صرف ماضی مضارع کے ایک صیغے میں آتی ہے, ماضی کے کسی صیغے میں نہیں آتی ہے, مضارع کے صرف ایک صیغے میں آتی ہے. وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ صیغہ ہے واحد متکلم. بیسیکلی تبدیلی کب آتی ہے؟ تبدیلی اس وقت آتی ہے جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں, اور دو حمزہ ثلاثی مجرد کے اندر صرف اور صرف آپ کو ایک ہی صیغہ ہے جس کے اندر دو حمزے اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ ہے واحد متکلم. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دو حمزہ اکٹھے ہو سکتے. تو تبدیلی آئے گی اسی وقت جب دو حمزہ اکٹھے ہوں گے. تو ماضی کے کسی صیغے کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی, مضارع کے 13 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, صرف واحد متکلم کے صیغے میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی اس وقت آئے گی کہ پہلا جو حمزہ ہو متحرک ہو, دوسرا ساکن ہو. تبدیلی کیا آئے گی کہ جو ساکن حمزہ ہے وہ متحرک حمزہ کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کے موافق حرف میں تبدیل ہوگا. تو یہ اگر یہ تبدیلی صرف پڑھنے میں یا معنوی میں تو کوئی نہیں ہوگی. آکل کا مطلب میں نے کھائی ہے. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, لکھنے میں پڑھنے میں. اچھا اس میں جو مجہول ہے پھر یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ سوری مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے, شاید مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح. یہ اکلا کا جو ہے یہ فعالہ کے وزن پر ہے, تو یا فعلو ہوتا ہے نا, مضارع جو ہے یا فعلو ہوتا ہے. تو یہاں پر عین کلمے کے اوپر پیش کیوں آ رہا ہے یا کلو کیوں آ رہا ہے, یہ سوال ہے. ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کو پتا ہے نا کہ فعل کی 3 ڈائیاں ہوتی ہیں. ہوتی تو زیادہ ہے شاید, لیکن یہ 3 ہمیں زیادہ نہیں ہوتی. فعل کی ڈائیاں 3 ہی ہوتی, ٹھیک ہے, چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو.
صحیح ہے. 3 ڈائیاں کیسی ہوتی ہیں کہ ایک ڈائی ایسی ہوتی ہے جس کے عین کلمے پہ فتح ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک صحیح. ایسی ہوتی ہے جس کے عین کلمے پہ کسرہ ہوتا ہے, ایک ایسی ہوتی ہے جس میں دمہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی تو ہاں. ثلاثی مجرد کو جب آپ نے کہا تو اب آپ کے مضارع کی جو ڈائیاں ہوں گی وہ ہوگی یفعلو, یفعلو, یفعلو. اب جی ہاں. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عین کلمہ فتح ہے کہ کسرہ ہے کہ پیش ہے؟ وہ پھر آپ کو ملتا ہے ثلاثی مجرد سے. تو صحیح ہے. ثلاثی مجرد کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہم نے باب نون سے کیا ہے, یہ ہم نے باب نون سے کیا تھا. تو صحیح باب ہے. نون کا سیدھا کیا ہے؟ باب نون کا مطلب ہو گیا نصر ینصر. صحیح ہے, ہو گیا ہو گیا ہو گیا. بس مجھے یہی بھول رہا تھا کہ یہ نصر ینصر میں. صحیح ہے, صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہو گیا. انور صاحب اس میں ایک تبدیلی متکلم میں اور بھی تو ہے نا, یعنی یہ آکلو نہیں ہے بلکہ آکلو ہے. آکلو ہے نا, باقی جگہ پہ نہیں, وہ تو پھر تجوید کا قاعدہ آ گیا نا, یا کلو تاکلو, وہ تو تجوید کا آ گیا نا. یہاں سیدھا سیدھا آکلو مطلب آپ ایک حمزہ کھینچیں گے نا, ایک حرکت کو کھینچنا پڑے گا نا آپ, آکلو کر. یہاں تک کلیئر ہے سر؟ اچھا اس کا مجہول پھر اوکل ہوگا نا؟ ہاں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ پیچھے سے آپ دیکھیں گے نا حرکت کیا ہے اس کی. اچھا مجھے بتائیں یہاں تک کلیئر ہے؟ جی کلیئر. کوئی سوال؟ سر جی اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیے, میں آپ کو ایک مزیدار چیز کرا دوں تو آج کا سبجیکٹ ختم ہو جائے گا. سر کوئی سوال نہیں, آگے چلیں. کوئی سوال نہیں ہے. اگر طارق صاحب آپ سوال نہیں ہے تو میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. جی فرمائیے. طارق صاحب فعل امر کس سے بنتا ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ ہاں فعل امر کیسے بنتا ہے, کس سے بنتا ہے؟ آمو ایک گلاس پانی دے دے بیٹا. ایک گلاس پانی دے دے. جی جی طارق صاحب. میں نے کہا جب لا لگا دیتے ہیں. نہیں فعل امر, فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. اوکے. اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. اوکے. فعل امر آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ فعل امر ہے کیا؟ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا درخواست دی جائے, ٹھیک ہے نا. اور فعل امر بنتا کس کا؟ فعل مضارع کا بنتا ہے اور حاضر کے صیغوں کے بنتا ہے. ٹھیک ہے. ماذا تھا حمزہ کاف لام باب نون, حمزہ کاف لام باب نون, حاضر کے صیغے بنائے فٹافٹ. ایک سیکنڈ پلیز باب دوبارہ بتائیے گا. نون نون نصر ینصر. یہ نصر ینصر تو حمزہ کاف لام. اوکے تو یہ انصر نہیں 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 انصرو کیوں, یہ تو باب ہے نصر میں ینصر. ماذا تو میں نے آپ کو دیا نا حمزہ کاف لام. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ کرنا ہے نا, امر کرنا ہے. نہیں پہلے آپ کو میں نے کہا کہ آپ صرف مضارع بنائیں. اچھا صرف مضارع بنانا. پہلے مضارع حاضر کے صیغے بنائیں. فعل مضارع حاضر. اوکے تو ہوگا تاکلو. تاکلو. تاکلانے. تاکلانی. تاکلونا. تاکلونا. جی. تاکلینا. تاکلینا. جی. تاکلانے. تاکلانی. تاکلنا. مجھے اس کا امر بنانا ہے. امر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے؟
اس کو اخف کرتے ہیں نا. سب سے پہلے اخف کرنے کا مطلب ہے کیا کریں گے؟ کہ اس کا ہلکا کر دیں گے اس کا آخر. نہیں اخف کرنے کا مطلب ہے ساکن کر دینا. ڈراپ کریں گے. نہیں اخف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ساکن کر دینا. ساکن کر دینا. اوکے. ساکن کر دینا. ساکن وہ کلمہ جس کا لام کلمہ واضح ہوگا وہ تو ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ تو ساکن ہو گیا. جس کا لام کلمہ واضح نہیں ہوگا، جس کی نون اعرابی ہوگی، اس کی نون اعرابی ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے. تو تا کلانی میں نون اعرابی ہے. جی تاکلا ہو گیا. اسی طرح تاکلو ہو جائے. کے اندر یہ نون اعرابی ہے. یہ جب نون اعرابی ہٹا دی تو میں کیا کروں گا؟ واو ساکن کے بعد ایک الف لگا دوں گا. الف لگا دیں گے. تلاوت کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی نون اعرابی ہٹا دی میں نے. جب میں نے اس کی نون اعرابی ہٹا دی تو یہ جو یا ساکن تھا اس کو میں کھول دیتا ہوں. تاکلی. یہ یا کو میں نے کھول دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ابھی ہٹ گیا. ٹھیک ہے. اور اگلے اور یہ نہیں ہٹے گا. یہ ثانیس والا یہ شاید نہیں ہٹتا. رائٹ. اچھا دوسرا اسٹیپ کیا کرتے ہیں امر بنانے کے لیے؟ جو فعل کے 4 لفظ ہیں ان کو پھر ڈراپ کرتے ہیں. نہیں علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں. وہ تا جو ہے جیسے ہاں علامت مضارع ہے نا، اس کو ٹرمینالوجی استعمال کریں. اوکے. علامت مضارع کو ہٹا دیں تب کی تا ڈراپ ہو جائے گی. پڑھنے میں نہیں آ رہا سر. یہ تو حمزہ داخل کریں گے نا. حمزہ وصل. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل داخل کر دیں. جی حمزۃ الوصل داخل کر دیں. تو حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل اور حمزہ الاصل میں ہاں یہ جو ان کا حمزہ ہے یہ اصل ہے نا. حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حمزۃ الوصل تو جو ہے بیسیکلی کسی چیز کو پہنچانے کے ملانے کے لیے یوز کرتے ہیں. لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جی جی وہی مطلب. لیکن دوسرا حمزۃ الاصل لکھنے پڑھنے دونوں میں آتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. حمزۃ الوصل لگاتے ہیں نا سر. جی آپ نے حمزۃ الوصل سب میں لگا دیا. حمزۃ الوصل بھی اگر آپ لگا دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ حمزۃ الوصل پہ تو آپ کو حرکت لگانی پڑتی ہے. بالکل لگانی پڑتی ہے. اور حمزۃ الوصل پہ جو آپ حرکت لگاتے ہیں وہ عین کلمے کے مطابق لگاتے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اب آپ ایک قانون نوٹ کر لیں تمام لوگ. جب بھی آپ فعل امر بناتے ہیں اور اگر فعل امر میں 2 حمزہ ساکن آ جائیں، کیونکہ حمزۃ الوصل بھی ساکن ہی ہے نا، حرکت تو آپ کو لگانی پڑے گی نا. جی تو جب بھی 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں فعل امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ دونوں حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں. دونوں حمزہ ڈراپ ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہا میں نے آپ سے؟ آپ نے کہا فعل امر بناتے ہوئے اگر 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں یا 2 حمزہ ساکن اکٹھے آ جائیں. نہیں 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں. ساکن ہونا تو ضروری ہے نا. 2 حمزہ ایک تو مادے کا تھا جی اور ایک حمزۃ الوصل اور ایک حمزۃ الوصل تھا. نارملی آپ امر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. جی جی. جب بھی ایسی سچویشن آ جائے
کہ دونوں حمزہ اکٹھے آ جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہم امر بناتے وقت دونوں حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں. اور اس کے بارے میں سچویشن عموماً محموز میں ملتی ہے, اور محموز میں بھی یہ سچویشن آپ کو کہتے ہیں باب نون میں ہی ملتی ہے. بہرحال ابھی میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق کی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو اس کا امر کیا بن جائے گا؟ اب میں نے اس کو اگر ڈراپ کر دیا تو میں اس کی بھی تصویر کھینچ دیتا ہوں, اس کے بعد میں لکھی تو آپ کو آسانی ہو جائے. انور صاحب دوسرا ہم یہ بھی کہ ہم اس کا جو حمزہ ہے اصل اس کو حذف کر لیں. حمزہ اس کا اصل ہے ہی کدھر؟ ہاں مطلب یہ حذف ہی ہو گیا. پھر حذف کیوں ہوا؟ حمزہ ہے ہی نہیں اس کا. تو اس کا حمزہ اصل ہے ہی کہاں؟ اگر اس کا حمزہ اصل ہوتا تو جھگڑا ہی ختم تھا. اگر اس کا حمزہ اصل ہوتا پھر تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آپ وہی قاعدہ اپلائی کر دیتا, آ ہو جاتا ہی, علی زبر آ ہو جاتا نا. پھر تو حمزہ اصل نہیں ہے نا. تو اب آپ نے ان دونوں حمزہ کو ہٹا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ کل کا کیا مطلب ہوا طارق صاحب؟ یہ کھاؤ, تو کھا, ہمارے تو کھا, تو کھا. کلا تم دونوں کھاؤ, تم دونوں کھاؤ, تم دونوں کھاؤ. کلا منہا رغدن حیث شئتما, تم دونوں کھاؤ جہاں سے مرضی چاہو. ڈاکٹر صاحب کدھر تھی آئے؟ ڈاکٹر صاحب کدھر تھی آئے؟ یہ سورہ بقرہ میں ہے نا, سورہ بقرہ کے اندر آئے تھے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ شیطان نے بولا تھا نا حضرت آدم کو. اللہ نے کہا تھا آدم اور اللہ نے کہا آدم سب ولا تقربا هذه الشجرہ. کلو, تم سب کھاؤ. کلو واشربوا ولا تسرفوا, تم کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. یہ کہاں آیا؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحب. کلو واشربوا ولا تسرفوا, سورہ اعراف. آگے والا ایسا پڑھے, بہت خوبصورت ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب یہ وہی آیت المسرفین. ہے نا جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جاؤ. ہاں وہ ہے نا, خذوا زینتکم کل کلوا واشربوا ولا انه لا يحب اور المسرفین. کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو. کلی فکلی واشربی وقری عینا. سورہ مریم. سورہ مریم. وکلی, اور تو کھا, واشربی, اور تو بھی. کیا خوبصورت. آپ دیکھیں اس سے پہلے جو آیت ہے وہ حزی کہ تو اس کو ہلا. آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہے طارق صاحب؟ آپ کو پتا ہے طارق صاحب, 6 آدمی مل کے بھی کھجور کو تنے سے ہلا نہیں سکتے. اچھا ماشاء, اتنا مضبوط ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سے کہا کہ تو اس کو ہلانا, اور ذہن میں رکھے وہ حمل سے, حمل والی عورت کتنا ہلائے گی؟ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ. یہی آیا تھا نا شاید. جی, تساقط علیک رطبا جنیا. جنیب, اور رطبن, بالکل جو تر و تازہ ہوں گی نا کھجوریں, رطبن جس کو نہیں ملتی ہمارے یہاں, بالکل تازہ, بالکل ایسی کھجور آ کے گر جائے گی. وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, اور تو کھا اور پی, وَقَرِّي عَيْنًا, اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے گئی. تو سر جی مختصر بات یہ, محمود بہت چھوٹا, بہت سمپل تھا.
اسی لیے میں نے آپ کا ہاف ٹائم پہلے کسی اور چیز میں لگایا تھا. محموز کا استعمال کافی ہے لیکن ثلاثی مجرد میں نہیں ہے, بہت نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کچھ ہی صیغے ملیں گے, جیسے آپ کو ایک صیغہ مل گیا اور اس کے علاوہ کوئی ایک بہت ہی مل جائیں گے, جیسے طور پہ حمزہ خا گا, جسے ہم اخذا یا خضو بناتے ہیں, پکڑنا لینا. تو چند ایک صیغے, زیادہ صیغے استعمال نہیں ہوئے, لیکن بس کا قانون سمجھ لیں کہ غیر صحیح افعال کہلاتا ہے. غیر صحیح افعال میں یہ محموز کہلاتا ہے. محموز میں تبدیلی آتی ہے اس وقت جب یہ فا کلمہ میں ہو, اور فا کلمے میں بھی تبدیلی صرف اس وقت آتی ہے جب دو حمزے اکٹھا ہو جائیں. اور دو حمزے یاد رکھے گا ثلاثی مجرد کے اندر ماضی کے صیغوں میں اکٹھے نہیں ہوتے, مضارع کے صرف ایک صیغے میں ہوتے ہیں, وہ ہے واحد متکلم کا صیغہ. اور تبدیلی کیا آتی ہے کہ جب دو حمزے اکٹھے ہو جائیں اس طرح سے کہ پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو, تو متحرک والا جو ساکن ہوتا ہے وہ متحرک حمزہ کی جو حرکت ہوتی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ فتح ہوگا تو الف میں تبدیل ہو جائے گا, وہ پیش ہوگا تو واو میں تبدیل ہو جائے گا, وہ زیر ہوگا تو یا میں تبدیل ہو جائے گا. اگر فتح ہوگا الف میں تبدیل ہو جائے گا تو کھڑی زیر میں کنورٹ ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. اور جب اس کا امر آپ بناتے ہیں, اس کا جب امر بناتے ہیں تو اس میں بھی پہلا حمزہ وہ تو ساکن ہی ہوتا ہے جو اس کے مادے کا ہوتا ہے, تو حمزۃ الوصل لگاتے ہیں وہ بھی ساکن ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں, دونوں حمزہ ڈراپ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت زبان ہے کہ آپ کو مشکل نہیں پیدا کی کہ اس کو آپ تکلیف کرتے اور بناتے تو پھر بنتا او کل اور او کلا. انہوں نے بہت ہی سمپلیفائڈ ڈیفائن کر کے انہوں نے کہا دونوں ہٹا دو, کل کلا کلو کلی کلا کلنا, جھگڑا ہی ختم. ٹھیک ہے سر جی. گردان میں آپ کو ڈاکٹر صاحب مزہ آیا؟ طارق صاحب میری بڑی خواہش تھی عابد صاحب آپ دونوں سے میں گردان کراتا, لیکن آپ دونوں نے مجھے موقع نہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری کیا مجال ہے, ڈاکٹر صاحب نے جو کر کے ہمارا ساتھ گم گیا تھا بھائی. نہیں ڈاکٹر صاحب نے ویسے بہت سی گردان کی, بس صرف اس میں تھوڑا سا, ہاں لیکن بہت سی گردانی کی ماشاء اللہ, بہت سی گردانی کی. اللہ تعالیٰ ان کو اور اس کے اوپر استقامت دے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سیشن کے اندر ہم دوسرا پارٹ اس کا کریں گے مضاف کا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے جو غیر صحیح افعال ہے نا یہ اگلی 2 کلاس میں نہیں 3 کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا. تو جب یہ ختم ہو جائیں گے جی میں نے کہا کلاس سے پہلے 5 منٹ گردان کرنی چاہیے میں. سر گردان آپ لوگ کریں گے تو فائدہ ہے اس کا. اور گردان کا سب سے میں نے تو گردان دے کے اس طرح سے اپنی امپروو کی کہ ہر آدمی کے پاس آج کل جو ہے وہ اسمارٹ فون ہے, اور اسمارٹ فون میں آپشن ہوتا ہے ریکارڈنگ کا. آپ اپنی گردان چلائیں, ریکارڈنگ پہ رکھیں, اس کے بعد اس کو سننے آپ کو غلطیاں آپ کی خود پتہ چل جائے گی. سب سے بیسٹ طریقہ گردان کو اپنی امپروو کریں. تو گردان اس طرح سے کریں. انشاءاللہ 2-3 سیشن 3 سیشن مزید کے اندر ہمارا غیر صحیح افعال ختم ہوگا. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مزید فی کے ابواب شروع کریں گے 8 ابواب میں. اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ اس میں سے ہم ان چیزوں سے ختم ہو جائیں گے, اور پھر دیکھیں گے جس طرح سے آپ لوگ چاہیں گے کہ قرآن کو شروع کرنا چاہیں گے یا پھر آپ اپنا جس طرح سے کرنا چاہیں گے وہ سب آپ لوگوں کی مرضی کے اوپر منحصر ہوگا. تو کوئی سوال آج کی کلاس کے حوالے سے یا پچھلی حوالے سے؟ یہ جو ایکسرسائز میں نے آپ کو دی ہے اس کو کرنے کا صرف اور صرف دینے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ اگر آپ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے نا تو آپ کے پاس ایک مینیول تیار ہو جائے گا, اور یہ مینیول آپ کو ڈیفینیٹلی مدد دے گا. آپ کبھی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے, کبھی کوئی چیز بھول گئے آپ کے سامنے آ جائے گی, آپ اس کو نکالیں گے اور آپ اس کو ریویو کریں گے. ٹھیک ہے سر جی, امید ہے انشاءاللہ. کوئی سوال آج کی کلاس کے حوالے سے؟ حنیف بھائی آپ کے پاس کوئی سوال؟ سلیم بھائی آپ کے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. آپ کا مائک کھلا دو. آپ نے وہ نہیں کہے نا ابھی جو کیا کہتے ہیں نواسب جو ہے, یعنی جو مفعول کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں اور بدل اور نہیں وہ ایکچولی وہ جو ہے نا وہ ہم اس کو کوئی الگ سے نہیں کریں گے. وہ ہم جب آیا کریں گے نا اس میں جب آئیں گے نا اس میں بتا دیں گے, کیونکہ وہ توابع بیسکلی کیے ہوئے تو ہیں 2 تو آپ نے آلریڈی کیے ہوئے.
मातूफ ऑलरेडी किया हुआ है आपने और सिफ्त आपने ऑलरेडी की दी, तो अब दो ही चीजें रह गई, एक आपका बदल रह गया और वो एक आपका रह गया तौकीद। तो बदल इंशाल्लाह जब सूरह फातिहा करेंगे तो पहली आयत तीसरी आयत में ही आ जाएगा, तो बदल का तस्वर वहाँ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि जो आमिर साहब कहते हैं कि उसको अलग से सेशन ना कराएं, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मेन चीजें सारी कराने के बाद जब कोई अपनी आयात और सूरतें शुरू करें उसमें आप करा दें तो आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। इसीलिए तो मैं लोगों से वो सूरह यूसुफ कराता हूँ। ये सूरह यूसुफ जो है वो बेसिकली क्या करती है कि जितनी आपने ग्रामर पढ़ी होगी वो भी और जितनी नहीं पढ़ी होगी वो तमाम कवर कर देगी। लेकिन बस ये है कि उसमें थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है और वो हिम्मत जो है वो सलीम भाई आप सबको दिलवा देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर जी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।